فضیلت ہے نا امتیازی فضیلت، اس کا ایک سبب جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کئی اہم عبادتیں اس میں جمع کر دی. ان دنوں میں کئی اہم عبادتیں اللہ نے جمع کر دی. روزہ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات اور نفل نوافل، فرائض، ذکر اذکار، کئی اہم عبادتیں اللہ نے اس عشرے میں جمع کر دی ہیں. اس لیے یہ بڑی خصوصیات کا امتیازی خصوصیات کی. اور وہ خصوصیتیں ہیں نا، اس کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ بنایا ہے. جن مہینوں کی تعظیم کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے. ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، پاک صاف ماحول ہونا چاہیے، آپ کا ظاہر باطن اچھا ہونا چاہیے. ان مہینوں کی حرمت کا پابند کر دی ہے اللہ نے. جن مہینوں کی حرمت کا پابند کیا ہے نا امت مسلمہ کو شروع سے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا بھی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے 12 مہینے بنائے. تو 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 حرمت والے بنائے، اور وہ 4 اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 تو لگاتار آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور آخری رجب کا مہینہ. یہ 4 حرمت والے. تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ جس کی تعظیم ہم پہ واجب اور فرض ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. اور دوسری اس کو خصوصیت جو حاصل ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج بیت اللہ اس عشرے میں رکھا ہے. اس مہینے میں ذوالحجہ کے مہینے میں، حج کے مہینے بھی میرے اللہ نے مقرر کیے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بڑے معروف اور مشہور ہیں، اور وہ کسی بندے کے طے کردہ اور مقرر کردہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ہی مقرر کرتے ہیں. اور وہ 3 مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یعنی حرمت والے 4 مہینے ہیں. حرمت والے مہینوں میں بھی یہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا، اور حج کے 3 مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ان میں بھی ایک ذوالحجہ ہے. حج بیت اللہ آپ کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اس میں طاعت آتی ہے، اس میں جو ہے قرآن کا نزول ہوا ہے، تو میں رمضان میں جا کے بیت اللہ کا حج کر کے آؤں، تو پوری تیاری کرے، سارے نماز کے حج رمضان میں ادا کر لے، اور بڑے ذوق و شوق اور بڑے ولولے کے ساتھ سنت کے مطابق وہ سارے مناسک ادا کر لے. آج کے اس کا حج نہیں ہوگا. حج اگر ہوگا تو ذوالحجہ کے نہیں لے گا. ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کے 13 تک اس کے مختلف اجوار ادا کیے جائیں. کسی اور مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے اس کے لیے. اتنا بڑا شرف ہے کہ اتنی بڑی عبادت العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. کہ عمرے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور حج مبرور کی جزا ہی اللہ نے جنت رکھی ہے. اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا جنت واجب ہو گئی ہے اس پہ. یہ شرف اگر کسی مہینے کو حاصل ہے تو صرف اور صرف ذوالحجہ کے مہینے کو حاصل ہے. اور پھر اس میں عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن عرفات کے میدان میں
اہل عرفات حاجی لوگ وقوف کرتے ہیں، حج کا بڑا رکن ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے لوگوں کو نجات اور آزادی عطا کرتے ہیں، فرشتوں میں اپنے حاجی بندوں پہ فخر کرتے ہیں، اور میرا رب پوچھتا ہے کہ آگے جانتا کہ حاجی کیا لینے ہیں، حاجی کیا لینے ہیں، ان کی تمام معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور جو ہم ادھر ہیں لوگ جو وہاں نہیں جا سکتے ان کے لیے میرے رب نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ دیا ہے کہ تم عرفہ کے دن کا روزہ رکھ دو تاکہ تم بھی برکتوں سے محروم نہ رہ سکو، اور جب تم عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لو گے 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کو میں پروردگار معاف کر دوں گا، ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک آنے والے سال، 2 سالوں کے گناہوں کا 2 سالوں کے گناہوں کا ایک عرفہ کا دن نہیں ہوتا فضیلت کے لیے، اس عشرے کی فضیلت کے لیے کہا، پھر قربانی کا دن ہے ذات الحج، عید الاضحیٰ امت مسلمہ ادا کرتی ہے، جانوروں کو اللہ کے واسطے میں قربان وہ بھی اس مہینے میں ہے، تو یہ فضیلتیں اور عظمتیں اور خصوصیتیں میرے رب نے جو دی ہے نا اس کو، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا، اللہ نے اس کو حج بیت اللہ کا مہینہ بنایا، اللہ نے اس کو عرفہ کے دن کا مہینہ بنایا، اللہ نے اس کو قربانی کے دن کا مہینہ بنایا، اور جو اس میں کرنے والے اعمال ہیں نا ان میں سے اہم عمل تو حج کا ہی ہے، جو گئے ہیں اللہ کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین، دل سب کا کرتا ہے اللہ سب کو لے جائے، آمین، دل کرتا ہے آئیے حج کر کے طواف کعبے دا کریے، بھج بھج کے نالے زمزم پیے، رج رج کے سینہ لاگے غلافے کعبہ کو دکڑے سنائیے، اللہ سارے ہی دعاواں اسی حج کر دے، ساڈے سارے دے نصیبے وچ حج کر دے، مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں، خطیب وچ جا کے مولا کریے عبادتاں، تیرے بوہے وچ اسی باویں نہیں پھبدے تاکہ ساڈے نصیباں وچ حج کر دے، کائنات نال آلہ سونے نبی فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے، اگر تو چاہے تے ڈوبے بیڑے کر دے، اللہ ساڈے نصیباں وچ حج، سب سے بڑی عبادت تو حج ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے، اور پھر روزہ بہت بڑی عبادت ہے، ان دنوں کا روزہ بالخصوص اللہ کے نبی نے افضل الایام قرار دیا ہے ان 10 دنوں کو، میں افضل الایام الدنیا ایام العشر، ساری دنیا کے بہترین دن یہ 10 دن ہیں جو شروع ہو چکے ہیں، یہ 10 دن ہیں جو شروع ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جو راہ جہاد میں دل گزری وہ بھی ان کے برابر نہیں، میں وہ بھی ان کے برابر، قال ولا مثلهن في سبيل الله الا رجل غرق وجهه بالتراب، جو لڑتے لڑتے خاک ہو گیا نا، شہید ہو گیا، وہ بڑا افضل ہے، ورنہ ان دنوں میں دیکھیے کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ما من ایام العمل الصالح، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی عشر، ان دنوں میں اللہ کو اعمال صالحہ بڑے محبوب ہیں، باقی دنوں کی نماز بھی اللہ کو پیاری ہے، ان دنوں کی نماز اللہ کو سب سے پیاری ہے، باقی دنوں کا روزہ بھی اللہ کو پیارا ہے، ان دنوں کا روزہ اللہ کو سب سے پیارا ہے، باقی دنوں کا صدقہ بھی اللہ کو پیارا ہے، لیکن ان دنوں کا صدقہ اللہ کو سب سے پیارا ہے، باقی دنوں میں قرآن پڑھنا بھی اللہ کو پیارا ہے، لیکن ان دنوں میں قرآن پڑھنا اللہ کو سب سے پیارا ہے، باقی دنوں میں اگر ذکر اذکار کریں اللہ کو وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن ان دنوں میں اگر ذکر اذکار کریں تو وہ اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ اعمال صالحہ خیر عمل پسندیدگی میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ان دنوں میں اعمال صالحہ اللہ کو سب سے پسند ہے۔ قالوا یا رسول بل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پیارا عمل نہیں ہے جتنا پیارا عمل ان دنوں میں دیکھیے کرنا ہے، میں بل جہاد فی سبیل اللہ،
الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اللہ تعالیٰ بتا کہ مال بھی لے کے نکل جائے، جان بھی لے کے نکل جائے، جان بھی قربان کر دے، مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دے، وہ بڑا عظیم ہے، ورنہ ان دنوں میں نیکیاں کرنے والوں سے کوئی زیادہ عظیم اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا. وہ حاجی کریں گے، ہم لوگ یہاں روزے رکھ کے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے رسول نے 9 روزے بھی رکھی ہیں، مستحب ہے رکھنا. اگر کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ مسافر نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، ایسی صحت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، ٹائم ہے، فرصت ہے. میں نے صبح بھی کہا تھا کہ بھئی اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ایک فراغت ہے، ایک صحت ہے. ان دنوں کو ذرا خوبصورت بنا لو، ان نعمتوں کے ساتھ قدر کر لو، وابستہ کر لو اپنی ان 2 نعمتوں کو جو اللہ نے دی ان دنوں کے ساتھ، فائدہ اٹھا لو. روزے رکھو جتنے رکھ سکتے ہو، آپ کا تو لازمی رکھیں. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا طاعت الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. کوئی بندہ بھی جو ایک روزہ نفلی، اسی کے بعد نہیں کہا نفلی روزہ، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، اللہ کے لیے ایک روزہ رکھنے والا اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے کتنا نیک ہے، یہ نفلی روزے بھی رکھی جاتا ہے، فرضی کتنا چڑھتا ہوں. نہیں، لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دو، لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دو. لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. میرے پیغمبر پہ ساری دنیا راضی تھی. نیکی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، لوگوں کی باتوں کی فکر کرنی چھوڑ دو، اللہ نے کیوں نام کرا. آمین عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی بندہ ایک روزہ، صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ ایک روزے کی برکت سے اس روزے دار کو 70 سال کی مسافت تک آگ سے دور کر دے. 70 سال کی مسافت تک وہ جہنم سے دور چلا جاتا ہے. پھر نماز بڑی عبادت ہے، ساری زندگی کا سوال ہے اللہ کے ساتھ. 10 سال سے فرض ہو جاتی ہے، باقی ساری عبادتیں بلوغ پر کا انحصار ہے. بچہ 7 سال کا کہنا شروع کر دو، 10 سال کا نہیں پڑھتا، پڑھائی کرنا شروع کر دو، پڑھائی کرنا شروع کر دو. ہماری اسی وجہ سے پڑھے گی نا کہ خاص فرض کو وہ ترک کرتا ہے. نماز ساری زندگی کا معاملہ ہے. 5 وقت کے پکے نمازی بن جاؤ اور وقت میں پڑھا کرو، با جماعت پڑھا کرو، میرے بھائیوں سننے رسول کے مطابق پڑھا کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو بندہ میرے دوست کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نا، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، میں اللہ اس کے خلاف کتابیں جنگ کرتا ہوں. میرے ولیوں کے ساتھ عداوت رکھنے والوں میں اللہ اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے خلاف. اور اگلی حدیث، اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، میں ترجمہ کا بتا دوں، فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب کب ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے. فرائض کی پابندی 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، اور پھر نوافل بھی میرے تقرب کا ذریعہ ہیں. اور بھائی یہ دن چونکہ خاص اہمیت کے عمل ہیں، اپنے آپ کو فرائض کا پابند کرو، اللہ ان دنوں کی برکت سے تمہیں پکا نمازی بنا. فرائض بندے کو میرے قریب کرتے ہیں. نوافل پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، نوافلوں سے بھی میرا قرب نصیب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں. انسان اپنے محبوب کے لیے جان دے دیتا ہے. وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ کہے کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، یہ بندہ میرا پیارا ہے، محبت ہے مجھے اس بندے سے. فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ کوئی دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، پناہ مانگے میں اس کو پناہ نصیب کر دیتا ہوں. مطلب یہ کہ میں نفلی عبادت کرنے والوں سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہوں کہ میں ان کے اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں. اس کے کان میری نافرمانی نہیں کرے گی کہ میرا محب اللہ ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے.
اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کی زبان اللہ کی نافرمانی کرے گی، ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے پاؤں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ میں جو نفل پڑھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، نفلوں کا خاص اہتمام کریں، سننے موقع نہ چھوڑیں، اشراق کی پابندی کریں، تہجد کی عادت بنا لیں، تحیت المسجد پڑھیں، تحیت الوضو ادا کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، گھر میں نفل پڑھیں، مسجد میں نفل پڑھیں، بچوں کو ترغیب دیں، تلقین کریں کہ بھائی فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ نفل اللہ کو پیارے ہیں اور ان دنوں کے نفل اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر ایک خاص عبادت ہے ذکر، کیونکہ یہ دن اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اذکار، رسول اللہ نے کہا بڑے پاکیزہ دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، بڑے مقدس دن ہیں، بڑے اعلیٰ دن ہیں، بڑے خیر والے دن ہیں، افضل الایام ہیں۔ ان دنوں جیسا کوئی دن نہیں ہے، روزوں کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والی یہ دن ہے ہمارے علم میں، کیونکہ روزوں میں حاضری آتا ہے، قربانی نہیں آتی۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تم کثرت سے پڑھو، فِيهِنَّ، ان دنوں میں، من التحلیل، لا الہ الا اللہ، والتکبیر، اللہ، والتحمید، الحمدللہ، پڑھو سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ رسول اللہ نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں تم کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا۔ تکبیرات کے دن ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے، اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے، اونچی آواز میں، اور سننے والے ان سے سن کے تکبیریں پڑھتے تھے۔ یہ تکبیروں کے دن آ گئے، بہاروں کے دن ہے یہ، اللہ کی کبریائی کے دن ہے یہ، اللہ کی وحدانیت کا ترانہ گانے کے دن ہے یہ۔ اونچی آواز میں تکبیریں پڑھنا سنت ہے ان دنوں میں، فرض نماز کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد نہیں۔ فرض نماز کے بعد جو کبھی اونچی تکبیر پڑھ دیتے ہیں نا، وہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عمر کی وجہ سے پڑھتے تھے کہ یار وہ یاد دہانی کے لیے پڑھتے تھے بازاروں میں، ہم بھی یاد دہانی کے لیے پڑھتے تھے۔ ورنہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کے 13 کی عصر کی نماز تک فرض نمازوں میں اونچی تکبیریں پڑھنا یہ رسم ہے، اور باقی عام روٹین میں آپ اونچی تکبیریں پڑھیں، فرض نمازوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بازار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محمود کا حکم ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں جب اسراء و معراج میں گیا نا تو میری ملاقات جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ مجھے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں نبیوں کے دادے پردادے ابراہیم نے سلام بھیجا۔ میرے نبی، میرے بیٹے، آخری نبی، سید الامم، سید الرسول، اپنی امت کو میں ابراہیم کا سلام کہنا اور پھر کو میرا پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا آنا ہے، شجر کاری کے لیے کیا کرنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ درخت لگا رہے تھے، اللہ کے نبی پاس سے گزرے، کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں۔ لگانا چاہیے، لگاؤ، یہ باعث ثواب ہے، مفید ہے معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، عواموں کے لیے۔ ابو ہریرہ میں تجھے اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ یا رسول اللہ۔ کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، ایک ایک کلمے پہ نہ تیرے نام کا جنت میں ایک ایک درخت لگا۔ سبحان اللہ۔
تیرے نام. احب الكلام الى الله اربع، احب الكلام الى الله اربع لا يضرك بايهن بداتا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اللہ کو 4 کلمے بڑے محبوب ہیں. 4 کلمے، 4 کلمات ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتایا. احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اور پھر فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ تو نے پہلے کون سا کلمہ کہنا ہے، جو تیرا دل کرے وہ پہلے کہہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. 4 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور ان کلموں کو کہنے والا بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے. جو مرضی پہلے پڑھو، لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو، اللہ اکبر پہلے پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور پھر رسول اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں. رسول اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد کہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرے امتیوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کائنات کی ہر چیز سے میں محمد کو پیارے ہیں. احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، ہر وہ چیز جس پہ سورج چڑھتا ہے، یعنی کائنات کی کوئی بھی چیز ہے وہ مجھے اتنی پیاری نہیں ہے جتنے میں محمد کو یہ 4 کلمے پیارے ہیں. اللہ کو بھی پیارے ہیں، حبیب کو بھی پیارے ہیں، اللہ کے حبیب کو بھی پیارے ہیں. اور اللہ کے پیارے کی پیاری امت تم پڑھو ان کو، عام ہی پڑھا کرو، ان دنوں میں تو خاص اہتمام کیا کرو، تم بھی اللہ کے پیارے میں بن جاؤ گے. ایک حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ترتیب بدل گئی، ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو منا رہے. تو میں جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہلے، واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 5 جملے یعنی 4 یہ جملے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ بنا لیا. آقا کہتے ہیں سمندر کی چاہ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، میرا رب معاف کر دے. سمندر کی چاہ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، میرا رب معاف کر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کا نبی کہتے ہیں اور میرے امتیوں جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جملے چاروں جو بولتے ہیں ہر کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ، 20 نیکیاں، 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھو جو کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اپنی طرف سے مراد کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے. پانی پی کے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پیٹ بھر گیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کپڑا اچھا مل گیا الحمدللہ، کوئی وجہ نہیں ہے. ویسے وہ اپنے رب میں اتنا راضی ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. حضور فرماتے ہیں اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ذکر ہے اللہ کا، ذکر کرنے کا حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے. آج دنیا کا ہر ذی شعور بندہ سکون کی تلاش میں ہے نا، نہ حکمرانوں کو سکون ہے، نہ ہمیں سکون ہے، نہ امیروں کو سکون ہے، نہ غریبوں کو سکون ہے. سکون کی تلاش میں ہے. کوئی کہتا ہے یار اگر اقتدار مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، کوئی کہتا ہے عہدہ مل جائے، کوئی وزارت مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، کوئی کہتا ہے دولت مل جائے گا تو مجھے سکون مل جائے گا، اور کوئی کہتا ہے اگر مجھے اپنا کھلا محل گھر مل جائے، بنگلہ ٹائپ
تو مجھے سکون مل جائے گا. یہ جتنے لوگ ہیں نا ان کے ذرائع مختلف ہیں لیکن پیچھے سوچ یہ کہ مجھے سکون مل جائے. حکمرانی ملے سکون ملے گا, عہدہ ملے سکون ملے گا, دولت ملے سکون ملے گا, گھر اپنا ملے سکون ملے گا, گاڑی ملے سکون ملے گا. ذرائع مختلف ہیں, سوچ سب کی ایک ہے, راستے مختلف ہیں, منزل ایک ہے کہ مجھے سکون ملنا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں گے نا جن کے پاس یہ ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں ان میں سے جن کو سکون ہو. لوگ حکومت کے لیے ملتے ہیں ورنہ ہمارے حکمرانوں سے پوچھ لو, ان کو پتہ چل گیا ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حکومت, کانٹوں کا بستر ہے. دولت کے اباب لگانے کی لوگوں نے سکون نہیں ملا, خواب آور گولیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے. دولت جانے کی فکر, کاروبار میں زوال کا ڈر ان کو سونے نہیں دیتا. محل میں بھی سکون نہیں ملا, جنسی خواہشات پوری ہو جائے سکون ملے گا. یورپ نے کہا کہ امریکہ نے جاؤ تم آزاد, زنا اور لواطت کو قانون, یہ قانونی تحفظ مل گیا. بیویوں کا تبادلہ کر لو کوئی پوچھنے والا نہیں, عورتیں کرائے پہ لے لو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زنا کو عام کر کے دیکھ لیا لیکن ان کو سکون نصیب نہیں ہوا. میرا اللہ ہمیں آواز ہے کہ تو پاگل بندے تو انگارے کے پہ بیٹھ گیا اور کہتا مجھے ٹھنڈک مل جائے, تو گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا اور چاہتا تجھے خوشبو کے جھونکے آئے, تیل چھڑکا تیلی لگائی کہتا آگ بھی نہ لگے. میرے بندے آؤ میں تجھے بتاتا ہوں میں تیرا خالق مالک رازق ہوں. یہ دولت کے آواز لگانے سے سکون نہیں مل سکتا, سیم و زر کی چھنا چھن تجھے سکون نہیں دے سکتا. منشیات کا استعمال تیری قلبی اور دماغی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. سائنسی ترقی و عروج میں حیرت انگیز مشینیں بنانے والے بندے تجھے یہ چیزیں سکون نہیں دے سکتے. رقص و سرور کی محفلیں سجا کے دیکھ لیا تجھے سکون نہیں ملا. اقتدار کے حوالوں میں چلا گیا تجھے سکون نہ ملا. چاند تاروں تک پہنچ گیا تجھے سکون نہ ملا. تو نے کھیلوں میں کمال حاصل کر لیا تجھے سکون نہ ملا. صحراؤں سمندروں کو چھان مارا تجھے سکون نہ ملا. تو کہاں سے کہاں تک چلا گیا تجھے سکون نہ ملا. میرے پاگل بندے یہ چیزیں تیرے دکھوں کا مناوا اور علاج نہیں ہے, یہ وجہ سکون قلب نہیں ہے, یہ ذریعہ آرام نہیں ہے, یہ وجہ قرار اور چین نہیں ہے. اگر تجھے سکون ملے گا نا آرام بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے ذکر کے سائے میں آ جا, میرے ذکر کی خوشبو سے تیرا دل دماغ معطر بھی ہو جائے گا اور پرسکون بھی ہو جائے گا. ذکر کیجیے کثرت کے ساتھ. ذکر اللہ کا پورے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, بے قرار دلوں کو ذریعہ قرار بن جاتا ہے, بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس عاشرے میں آپ یہ پیدا ہونا. حج کرنے والے حج پہ چلے گئے, آپ یہاں رہ کے روزے رکھیں, فرائض کی پابندی کریں, نوافل کا اہتمام کریں, آپ سب کو خیرات دیں, آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ کثرت سے ذکر کریں, چلتے پھرتے بالخصوص چار محبوب کلمات کو اپنا دوست بنا لیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. صبح شام 100 بار ایسے نہ کریں, آپ کثرت سے